یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا دو نیم یعنی دو ادھے ادھے ٹکڑے مرحب بڑا وڈا جنگجو پہلوان تے دلیر خیبر دی جنگ اندر میدان وچ دو ٹکڑے ہو کے پہ ہویا نصیر ملت چراغ گوڑڑا پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے کہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ہن نہیں اٹھ سکتا کیونکہ مولا علی نے مار چھڑیا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا اور ذرا میدان کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین دے صورت پاک دے اندر مولا علی دا جلوہ کیویں نظر آ رہا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں جز نے یعنی حصہ نے امام حسین اور کل نے مولا علی دی سجاوٹ امام حسین دے چہرے جو دستی پئی ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے حضور دے سارے صحابہ شان والے سارے مقام والے نصیر ملت فرما دے رہے اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت دے ستارے نے بولو سارے صحابہ ہدایت دے ستارے اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تو
کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. پیر صاحب خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے دن میں تیرا علم کیا ہے, کس چیز دی وجہ تو عالم بنیا, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا, سارے مل کے بولو, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے نظارہ. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم. قابل صد عزت و احترام برادران اسلام, جمعۃ المبارک دا عظیم الشان یوم سعید ہے. رجب شریف دا مہینہ اور اج رجب دی 12 تاریخ ہے. 13 رجب مولا کائنات تاجدار حل عطا سید الاولیاء اسد اللہ الغالب داماد مصطفیٰ ابو الحسنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی ولادت پاک دا دن نے. تے اللہ دے فضل و کرم نال ساڑیاں اکھاں روشن نے, ساڑا دماغ اور ساڑا دل کھلا. حضور دے اصحاب دی گل آوے اسی پھر بھی مچل وینے ہاں, حضور دی آل دا تذکرہ ہوئے ساڑے دل اندر پھر بھی بہاراں آوے نہیں ہیں. اسی وہ نہیں ہاں کہ ایک پاسا ہوئے تے اچھے اچھے نعرے, دوجا پاسا ہوئے تے سر تھلے سٹ لویے. نہیں, علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے, جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. یعنی تالا لا کے نا اپنے دل دا دروازہ اسی بند نہ کر لیندے. اسی ای آدے ہاں حضور دے صحابہ بھی عزت والے, حضور دی آل بھی عزت والی. مولا علی سید الاولیاء, میں یہ لفظ بولیا, ساریاں ولیاں دا امام. اس امت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی صاحب ایمان نے, ولایت دے سب تو ابتدائی درجے تو لے کے غوثیت دے اعلیٰ درجے تک جتنے بھی ولایت دے رتبے کسے نو ملے نے, مولا علی دی مور نال ملے نے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے کشف المحجوب دے اندر, اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی اپنی تحریراں دے اندر اس چیز نو بار بار نقل فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکدا جدوں تک مولا علی دی بارگاہ چوں منظوری نہ ہو جائے. تے اللہ نے عام ولی, ویسے ولی عام نہیں ہوندے, ولی تے ہوندے ہی رب دے خاص بندے نے, لیکن ولیاں دے وچوں بھی جڑے شروع دے رتبے دے ولی ہوندے نا, جڑے اجے جویں ہوندا نا کسے افسر رینک دے اندر آرمی دا ویکھ لویے, پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ بندے نے, کیپٹن بندے نے, میجر بندے نے, پھر چلدے چلدے جنرل دے مقام تک پہنچدے نے. انجی جڑا بندہ ولایت دیاں پوڑیاں جس نے چڑھنا شروع کیتیاں نے نا,
اس وقت تک او ولی نہیں بن سکدا جدوں تک اودیاں اکھاں دا نور اور اودے دل دا سرور مولا علی نہ بن جائے۔ ایک بار اچھی آواز رکھو سبحان اللہ۔ مولا علی فاتح خیبر دا تذکرہ جنہوں اللہ دے سونے محبوب نے ایڈا کرم کیتا کہ مولا علی جدو دنیا تے آئے نے تے نبیوں دے تاجدار نے خود پہلا غسل آپ دیتا ہے۔ اج دنیا اتے کوئی بچہ آوے وڈے تو وڈے خاندان دا امیر کبیر ہوئے اس نو غسل یا تے ہسپتال وچ پیدا ہوئے تے کوئی نرس کوئی دائی دین دیئے یا او دی قریبی رشتہ دار خواتین وچوں کوئی دادی نانی پھپھی خالہ او انو غسل دینیاں نے، پر قربان جاواں مولا علی تیری عزت و عظمت دے صدقے مولا علی جدو دنیا تے آئے نے پہلا غسل کسی عورت نے نہیں دیتا، کسی عام انسان نے نہیں دیتا، خود محبوب رحمان نے پہلا غسل عطا فرمایا۔ اور نال میرے آقا نے فرمایا او دنیا لے ہو یاد رکھنا آج علی نو پہلا غسل میں محمد دیندہ پیاں، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جدو میں دنیا تو جاواں گا نا تے میں آخری غسل علی اپنے ہتھا نال دے گا۔ یار میں کیویں سمجھاواں حضور دے فرمان دسدا نہیں پیا کہ سرکار نو پتہ ہے میں دنیا تو پہلے جاواں گا، علی میرے تو بعد بھی جائے گا۔ حالانکہ جنگجو لوگ آئے عرب دا معاشرہ اتنے ویسے ہی جنگاں لڑن والے جان ہتھیلی تے رکھن والے آئے۔ آئیے برادران گرامی قدر آج تن تے میں نہیں پتا کون دنیا تے کدوں آیا کدوں جائے گا۔ دنیا دے تے آمد دا ریکارڈ تے موجود ہے، اسی اپنے شناختی کارڈ تے تاریخ پیدائش لکھی ہوندی ہے، یونین کونسل دفتر دے اندر ساڑیاں پیدائشاں دے ریکارڈ موجود ہوندے نے، لیکن دوستان گرامی قدر کون مرے گا کب مرے گا کہاں مرے گا میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے سفید داڑھی والا بابا بیٹھا ہوتا ہے، دادا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹے کے دنیا سے جانے کا وقت پہلے آ جاتا ہے، معصوم اولاد پہلے چلی جاتی ہے۔ آج لوگ کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جی نبی کو اتنا علم ہے جتنا ہمیں علم ہے، آنے والے کل کا نہ ہمیں پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیے مولا علی کی پیدائش کے وقت میرے آقا فرما رہے ہیں اے دنیا والو محمد کو پتا ہے میں دنیا سے پردہ پہلے کروں گا، علی میرے بعد دنیا سے جائے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میری داڑھی کالی ہے میرے سر کے بال کالے ہیں میری عمر تھوڑی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندہ 70 سال کا ہو گیا ہے وہ پہلے دنیا سے جائے گا میں بعد میں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میرا نمبر اللہ نے پہلے جانے کا لکھا ہوا ہو، آپ میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کب جاؤں گا، فلاں کب جائے گا، کب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ رب رحمان کی قسم میرے آقا فرما رہے ہیں میں دنیا سے پہلے پردہ کروں گا، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا، اس کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آئے گا علی کا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم آپ اور میں کسی دنیا دار کے شاگرد ہیں، اللہ کے محبوب کسی دنیا دار کے شاگرد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم خود فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن۔ اے دنیا والو قرآن کے اندر ساری کائنات کا علم موجود ہے، پہلی امتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، بعد میں آنے والوں کا ذکر خیر بھی موجود ہے، کائنات کے اندر چپے چپے کے اندر جو کام آج ہو رہا ہے وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، جو کل ہونے والا ہے قیامت تک کا سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور رب فرما رہا ہے اے میرے سونے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسا نبی ملا ہے جو کسی دنیا دار کا شاگرد نہیں ہے، جو
جو رب پروردگار کا شاگرد بن کے آیا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، ہن پنجابی والے پاسے آ جانے ہاں۔ برادران گرامی قدر، اللہ دے سونے محبوب آپ دے اوتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن مقدس اندر اللہ کریم نے اپنے ولیاں دی شاناں نو بیان فرمایا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مشہور آیت کریمہ ہے، ہر بچہ اس آیت نو سنن والا، ادھے ترجمے نو جانن والا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، جڑے میرے بیلی بن ویندے نے، جڑے میرے یار بن ویندے نے، میرے نال محبت کرن والے ہوندے نے، میرے نیڑے ہو جاندے نے، انہاں نو اللہ دا ولی آکھیا جاندا ہے۔ بولو کی آکھیا جاندا؟ مل کے بولو، اللہ دا ولی جنہاں نو آکھیا جاندا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، انہاں دا مقام کی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ کسے تو ڈر دینے، نہ کسے شے دا غم ہوندا ہے، نہ کسے دا خوف انہاں دے دل اندر ہوندا ہے، نہ جناب والا کسے نقصان دا غم انہاں نوں ہوندا ہے۔ اگر عام ولی ہوے 1400 سال بعد وچ سرکار دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے، او دے بارے اندر اللہ دا قرآن پیا کہندا، اس میرے ولی نو نہ دنیا دی کسے حکومت دا ڈر ہے، نہ تھانے دا خوف ہے، نہ جناب والا پرچیاں تو ڈردا ہے۔ ادھے دل دے اندر خدا دی محبت تے خدا دا خوف موجود ہے۔ تے سوچو ذرا، اگر 1400 سال بعد پاکستان وچ اللہ دا ولی بنن والا او کسے تو ڈردا نہیں ہے، تے مولا علی کسے تو کیویں ڈر سکدا ہے جنہیں اکھاں کھولیاں نے تے مصطفیٰ دی گود وچ اکھاں کھولیاں نے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا دنیا تے آنا بھی بڑا با کمال ہے، دنیا تے رہنا بھی بڑا با کمال ہے، اور واپسی دا سفر بھی بڑا بے مثال تے با کمال ہے۔ اس سے واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بولے تے فرمایا، کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ ترجمہ یقیناً ڈھیر سارے بندے نوں جی سمجھ آ جاوے گا، میں باقیاں نوں آپ سمجھا دینا۔ مولا علیوں نے جنہاں نوں اے شان ملی ہے، جدوں دنیا تے آئے نے اللہ دے گھر خانہ کعبہ دے اندر پیڑا قدم رکھے آئے، جدوں دنیا تو جان لگے نے تامی مولا علی مسجد چ دنیا تو جا رہے نے۔ برادران گرامی قدر، مولا علی کی ولادت سننے والوں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کی چچی جان ہے، جناب ابو طالب کی زوجائیں، مولا علی کی والدائیں۔ آپ نے میرے آقا کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے، حضور کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، سرکار کی زندگی اور سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ آج کی ماں اپنے بچوں جیسا کسی اور سے پیار نہیں کر سکتی۔ جب دسترخوان لگاؤ، کھانا کھانے کی باری آئے، ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا پتر سب تو چنگی روٹی کھاوے، چنگیاں بوٹیاں اپنے پتر دی پلیٹ اندر پاؤندی ہے، اپنے بڑے بھتیجے تے باقی رشتہ دار ہوندے نے، انہاں دا خیال بعد وچ ہوندا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا، او دنیا والیو، خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے، جڑی علی دی ماں ہے او دنیا تے نرالی تے انوکھی ماں ہے، اس نے اپنی اولاد نال پیار بعد وچ کیتا ہے، محمد نال پیار پہلے کر چھڑیا ہے۔ مولا علی دی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی دی ماں دا نام بھی فاطمہ ہے، مولا علی دی زوجہ دا نام بھی سیدہ فاطمہ ہے۔ او فاطمہ بنت اسد نے، اے فاطمہ بنت محمد نے،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں بنن والی ہے. خانہ کعبہ دے طواف پیاں کر دیاں نے, کعبے دے چکر لاؤنیاں پیاں نے. محسوس ہویا بچے دی ولادت دا ٹائم آ گیا, میرا بچہ دنیا تے ہونے والا ہے. مولا علی دی ماں پریشان ہو گئی ہے, لوگاں دا اجتماع ہے, لوگ حاضر نے. ہونی او مینوں حالات شروع ہو گئے نے, جدوں میرے پیٹ چو بچہ دنیا تے آنے والا, اے معاملہ بڑا سخت ہوندا ہے. اکھاں بند کیتیاں نے رب دی بارگاہ دے اندر. علی دی ماں کہندی ہے مولا تیرا سہارا ہے, میری مشکلاں نو آسان کر دے. رب دی بارگاہ دے وچوں آواز آئی ہے, او میری نیک بندی پریشان ہون دی کیڑی لوڑ ہے, اے بیت اللہ ہے جڑا آن والا ہے او اسد اللہ ہے. اے اللہ دا گھر ہے جڑا تیرے پیٹ چو دنیا تے آن والا, او اللہ دا شیر بن کے آن والا ہے. برادران گرامی قدر, ہر بندے دی توجہ چاہواں گا. آج کوئی بچہ دنیا تے آوے, او بچہ ناپاک ہوندا ہے, او دی ماں بھی کچھ دنوں واسطے پاکیزگی وچوں نکل ویندی ہے, او دے تے ایسی حالت تاری ہو ویندی ہے, نہ نماز پڑھ سکدی ہے, نہ جناب والا قرآن دی تلاوت کر سکدی ہے, نہ مسجد اندر داخل ہو سکدی ہے. پر علی تیرے مقدر تو میں قربان, اگر رب چاہندا تے جس وقت مولا علی دنیا تے آن والے نے, اللہ تعالیٰ آپ دی والدہ نو جلدی جلدی اپنے گھر اپڑا چھڑدا. مولا علی دی ماں اپنے گھر وچ اپڑ وینیاں, لیکن رب نے دسیا او کائنات والے او ہور ہون گے جڑے آندے نے تے آپ ہی ناپاک ہوندے نے, جگہ نو بھی ناپاک کر دیندے نے. اے علی جڑے ٹبر دان والا ہے, انہاں دی شان کی ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے علی اس خاندان دا ہے جنہاں نو اللہ نے پاک بنایا ہے. اس واسطے میرے آقا کریم نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا, اے علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں. ایک اور مقام تے میرے آقا کریم نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, اے علی تیرا گوشت انجی ہے جویں مصطفیٰ دا گوشت ہے, تیرا جسم انجی ہے جویں آمینہ دے لال نبیاں دے سردار دا جسم مبارک ہے. برادران گرامی قدر, مولا علی دنیا تے آ گئے نے, پیدائش خانہ کعبہ دے وچ ہوئی ہے. ہن ماں نے گود اندر لے لیا, ماں ویدی پئی, بڑا سونا پتر اللہ کریم نے عطا کر چھڑیا ہے, بڑا سونا لال عطا کر چھڑیا, پر اکھاں بند نے, بچہ ویدا کوئی نہیں پیا. آج اللہ تعالیٰ کسے نو پتر دے وے دھی دے وے خوش ہو جاندے نے, لیکن جدوں پتہ لگے اکھاں تو نابینا ہے, یا دے کن سنن دی صلاحیت نہیں رکھ دے, یا ہاتھ پیر ٹیڑے نے معذور نے, ماں پیو دا دل نہیں جاندا کیڑا دکھ لگدا ہے. مولا علی دی امی جان نے جدوں ویکھیا کہ میرا پتر ویکھ نہیں سکدا, اکھاں نہیں کھولدا پیا, جھولی اندر لا لیا, سینے نال لگا لیا ہے. میرے مولا علی دا پیار پیاں کر دیاں نے, کدی منہ چم دیاں نے, کدی متھا چم دیاں نے. ادو اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو رواں ہو گئے. اے میرا بچہ دنیا تے آوے گا, قدم قدم تے سہاریاں دا محتاج ہوے گا, جدوں نابینا ہوے گا, اس بیچارے دی زندگی دیاں رونقاں کے اوس روندیاں جا رہیاں نے. اتنی دیر اندر میرے آقا کریم صحن حرم اندر تشریف لے کے گئے نے, اپنی چچی جان نو ویکھیا ہے کہ ہتھاں دے اندر چھوٹا جہا لال اٹھایا ہوا ہے, اکھاں وچ آنسو جاری نے. میرے آقا نے پوچھیا چچی جان کیوں پریشان ہو؟ چچی نے نظراں جھکا کے آکھیا پترا اے میرے بیٹے محمد مبارک ہوئے, اللہ کریم نے پتر تے عطا کر چھڑیا, پر اکھاں اللہ نے کوئی نہیں دتیاں, ہے نابینا, اکھاں نہیں کھولدا پیا. میرے کریم لجپال نے مسکرا کے مولا علی نو
اپنی گود اندر لیا اپنے سینے نال لا کے فرمایا او دنیا والیو اے نہ سمجھنا کہ علی نابینا بن کے آیا علی تے کسے حکمت دی وجہ تو اجے اکھاں نہیں کھولدا پیا انہوں رب نے او نظر عطا کیتی ہے جدوں آسمان ول ویکھے گا اللہ دی لوح و قلم دیاں تحریراں بھی پڑھ لے گا اے تے عرشاں تو پار بھی ویکھ سکے گا پھر برادران گرامی قدر ادو میرے سونے کریم لجپال آقا نے جدوں اپنی زبان مبارک نہ کھولی ہے مولا علی نو صد ماریا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا آپ نے اکھاں کھول لیاں نے بات دے اندر جدوں صحابہ نو ایک گل سنائی ہے حضور دے صحابہ پوچھ دینے اے علی بچہ چھوٹا ہوندا نہ سمجھ ہوندا بے شعور ہوندا ان تے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا میں کہ کردہ پیا تساں اتنی دیر رکھاں کہ میں بند رکھیاں نے حضرت علی کہندے نے میری یہ تمنائی میری یہ خواہش آئی جدوں دنیا تے آ کے میں اکھ کھولاں پہلی نظر میری اوتھے پوے جدیاں قسماں میرا اللہ قرآن وچ بیان فرماندا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا آج تیری میری خواہش دی انتہا دا نام کعبہ ہے جدوں اسی دنیا دے ہوتے ہونے ہیں اسی دعاواں منگدے ہیں یا اللہ اپنے یار دا شہر بکھا دے اپنا گھر بکھا دے اپنا خانہ کعبہ دی زیارت دی توفیق عطا فرما دے بڑھے ہو جاویے واڑا اندر سفیدی آن لگ پوے ایک خواہش اور ود ویندی ہے کہ یا اللہ جونیاں تیرے گھر دی زیارت نصیب ہو جاوے ارے تیری میری انتہا دا نام کعبہ ہے علی و بختاں والا ہے علی دی انتہا نہیں مولا علی دی ابتدا دا نام کعبہ ہے مولا علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے نے رخ مصطفیٰ نو پہلی نظر جڑی پئی ہے حضور دے چہرہ پاک نو ویکھے آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سنگت دے نال انج کر کے نوازیا اپنی صحبت دا فیض اتنا عطا فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم و حکمت دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے جدوں غور کیتا جاوے حضور دی مثال کے ڈی سونی ہے حضور نے فرمایا میں علم دا شہراں حکمت دا شہراں علیو دا دروازہ ہے ہر عقل مند بندہ جان دے جدوں کسے بند کمرے دے اندر کسے بند حویلی اندر جانا ہوئے عقل مند تے سیانا بندہ او اندہ جڑا دروازے دے وچوں گزر کے جائے گا جڑا دیواراں پھلانگ کے جائے گا انہوں چور سمجھیا جائے گا انہوں ڈاکو سمجھیا جائے گا میرے آقا نے اس فرمانے علی شان دے اندر امت نو سبق دے دیتا کہ جڑا چاہندا ہے کہ مصطفیٰ کریم دے فیضان علم دا حصہ مل جاوے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ اوہی آ سکدا جڑا مولا کائنات دی بارگاہ وچ حاضری دے کے آئے گا حضرت علی دروازہ نے جڑا دروازے وچوں گزر کے آئے گا وہی حضور تک پہنچ سکے گا جدوں یمن دا قاضی بنا کے میرے آقا نے حضرت علی نو بھیجیا مولا علی جوان لڑکے آئے اس وقت اتنے بڑھے نہ ہو چکے عمر تھوڑی آئی سرکار نے فرمایا اے علی میں تنو یمن دا قاضی اور میں تنو جج بنا کے بھیج دا پیاواں تو لوگاں دے فیصلے کریں گا مولا علی نے سر جھکا لیا سونیاں انکار نہ کردہ پیا لیکن میں اپنی کم علمی دا اعتراف کردہ پیا میں تے اجے جوان لڑکا ماں ایڈا سیانا کوئی نہ اے اونا دی عاجزی ورنہ اونا جیڈا سیانا تے ہے ہی کوئی نہ اونا جیڈا عالم تے ہونا ہی کوئی نہیں جنہوں اللہ دے نبی نے عالم فرما دیتا ہے اونا جتنا سمجھدار کون ہو سکدا حضور دی بارگاہ دے وچ کہندے نے سونیاں میں تے جوان لڑکا ماں اتنا عقل مند نہیں ہاں اتنا سمجھدار نہیں ہاں دنیا داری دے معاملات میں تھوڑے ویکھے ہوئے نے سرکار نے مولا علی دے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھے آئے نال دعا منگیے اے میرے مولا میرے علی دے سینے نو علم و حکمت دے نال مالا مال کر دے دی زبان تے یا اللہ حق جاری فرما دے ادھے سینے نو علم دے نال حکمت دے نال شعور دے نال دانائی دے نال مالا مال کر دے
اور انہاں دی زبان تے حق جاری کر دے. پھر یہی وجہ کہ حضرت علی فرماندے نے اس دعا تو بعد جیڑا بھی فیصلہ میرے سامنے آیا نا کدی بھی اس فیصلے دے اندر میں نے شک نہیں ہویا. میں جیڑا فیصلہ کردا اس میں انج لگدا واضح پتہ لگدا ہی کہ میں حق اور انصاف دا فیصلہ کردا پیا. اور تائیں تے مولا علی آپ دے بارے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم آپ آکھیا کردے سن میں اس مقدمے تو اس جھگڑے تو اللہ دی پناہ منگدا جدا جواب علی نوی نہ ہوندا ہوگی. آپ مشیر رہے نے کئی معاملات ایسے نے جنہ دے اندر حضرت عمر نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مشورہ لے کے فیصلہ کیتا ہے. اور جدوں آپ نے مشورہ دیتا نا پھر عمر نے منیا کہ واقعی او علی ہے جڑا مصطفیٰ دے علم دا وارث بن کے آیا ہے. تائیں تے برادران گرامی قدر مولا علی دے علم و حکمت نو ویکھیا جائے تے شاعر کہندا ہے علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی تا آکھ لو. سانے دے اندر کوئی شک نہیں علی ساٹے نے اور اسی علی دے ہاں کیونکہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی. اور وہ شعر جڑا پہلے میں شروع کیتا علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے، مصطفیٰ کے دلارے ہمارے علی، مصطفیٰ کے دلارے ہمارے علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی. کس نے خیبر میں گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر میں گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر میں گاڑا علم دین کا. سب صحابہ پکارے ہمارے علی، سب صحابہ پکارے ہمارے علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی. ان کی محشر میں آمد پہ دیں گے صدا. جدو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم محشر دے میدان اندر تشریف لے کے آن گے سارے کیویں نعرہ لگان گے ان کی محشر میں آمد پہ دیں گے صدا، ان کی محشر میں آمد پہ دیں گے صدا. اولیاء سب مل کر سارے ہمارے نبی، اولیاء سب مل کر سارے ہمارے علی، یا علی یا علی یا علی یا علی. باب جنت ہے سمجھو کھلا اس کے لیے، باب جنت ہے سمجھو کھلا اس کے لیے، جس کو کر دے اشارے ہمارے علی، جس کو کر دے اشارے ہمارے علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی. اے علی پاک نے جنہاں نو اللہ دے سنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ویر بنایا، اپنا بھائی بنایا. جدو ہجرت ہو گئی ہے حضور مدینہ پاک اندر تشریف لے کے گئے نے، سرکار نے انصاری صحابہ نو بھی جمع کیتا ہے، حضور نے مہاجر صحابہ نو بھی جمع کیتا ہے. مہاجر او نے
جڑے اللہ دے نام تے سب کچھ چھڈ کے آئے نے، ہجرت کر کے آئے نے، اپنا گھر بھی چھڈ دیتا ہے، اپنی جائیداداں بھی چھڈ دیتیاں نے، اپنے مکان تے فصلاں بھی چھڈ دیتیاں نے، ایک نوی منزل تے آ کے مہمان بن گئے نے۔ انصار او نے جنہاں اپنے گھر دے دروازے بھی کھول چھڈے نے، جنہاں اپنے دلاں دے دروازے بھی کھول چھڈے نے۔ سرکار نے مواخات قائم کیتی ہے، بھائی چارہ قائم کیتا ہے، ایک ایک لفظ تے توجہ کرنا، سرکار نے بھائی چارہ قائم کر دیتا۔ ایک پاسے اللہ دے نبی ایک مہاجر صحابی نو کھڑا کر دینے، دوجے پاسے اللہ دے سونے محبوب انصاری صحابی نو کھڑا کر دینے، بھرا بنا چھڑ دینے، بھائی چارہ بندا پیا۔ جدوں سارے مہاجر صحابہ ساریاں دا بھائی چارہ مکمل ہو گیا، مولا علی کھڑے ہو گئے نے، ایک کونے وچ کھلو کے اکھاں وچ آنسو جاری نے، رو کے کہندے نے سونیا میں بھی تے مہاجرانا، میں بھی ہجرت کر کے آیا ہاں، جو کچھ میرے کول آئی مکے وچ چھڈ کے آ گیا، ساریاں نو بھائی بھائی بنا دیتا جے، میں نے کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ کملی والے نے اپنے بازو کھول لینے، رب دے یار نے فرمایا آ علی میرے سینے نڑا کے لگ جا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ کسے نو ابو بکر دا بھائی بنایا، کسے نو عمر دا بھائی بنایا، کسے نو عثمان دا بھرا بنایا۔ اے علی تن مبارک ہوئے، رب دے یار نے دنیا تے آخرت اندر تن اپنا ویر بنا چھڑیا ہے۔ پھر اسی کیوں نہ کیے کہ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت تھے، یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت تھے، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ اچھا آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کردہ ہے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردہ، اسی ہاں بھامیں بے عمل کم عمل ہاں، لیکن ساڑا دعویٰ تے یہی ہے نا کہ ساڑی حقیقی محبت اللہ نالے تے اللہ دے نبی نالے، گل انہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی پتہ نہیں اپنے دعوے اندر سچے ہاں کہ نہیں۔ آدھے ہو بھی ہے کہ اللہ نہ پیار کر دے ہیں، لیکن حقیقت اچھ پتہ نہیں مال و دولت نہ بڑا پیار کر دے ہو بھی ہے۔ آدھے ہاں کہ حضور نہ ساڑا محبت دا رشتہ زیادہ، لیکن ہو سکتا کہ اولاد نہ ساڑا پیار زیادہ ہوئے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ علی جس دی محبت خدا اور محبت مصطفیٰ دی گرنٹی خود آمینہ دے لال دے کے گئے نے۔ خیبر دا موقع آیا، غزوہ خیبر، کئی دن تو جنگ جاری ہے، حضور دے صحابہ اپنی اپنی حاضری پیش کر دے پہنے، لیکن جنگ دا کوئی نتیجہ نہیں نکلدا پیا۔ حضور نے ایک واری عشاء دی نماز پڑھائی نا تے آمینہ دلال نے فرمایا کل میں اے جھنڈا اپنے لشکر دی سپاہ سالاری اور قیادت آلا اس نو دیساں جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نہ سچا پیار کرنا لا اور اللہ تے اللہ دا حبیب او دینا پیار کرنا ہے۔ کل میں جھنڈا انہوں دیساں اور پھر کیوں سی اللہ او دے ہاتھ تے مسلمانہ نو فتح عطا کرے گا، مسلمان جت جان گے، کامیاب ہو جان گے۔ صحابہ سارے ہی تقوی دے اعلیٰ درجے تے فائز سن، سارے صحابہ کرام اللہ تے اللہ دے رسول نہ پیار کرنے والے، خدا دی محبت نہ اپنے دلوں آباد کرنے والے، ہر صحابی دا دل کردہ پیا کاش اے سعادت میں نصیب ہو جاوے۔ بڑے بڑے دلیر صحابہ کرام نے رات انہاں سوچا اندر گزر گئی ہے، پتہ نہیں کل کس خوش نصیب نو جھنڈا ملے گا، کن فتح والی خوشخبری مل جائے گی، اللہ تے اللہ دے نبی دی محبت والی مہر دے تے لگ جائے گی۔ مولا علی بھی اس سے محفل میں شامل نے، رات گزر گئی ہے، فجر دی نماز میرے آقا نے پڑھائی ہے، سرکار نے صحابہ نو اکٹھا کر لیا، فرمایا این علی ابن ابی طالب، اے میرے صحابہ علی کہاں ہیں، علی کتھے گئے نے؟ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ او تے اپنے خیمے وچ آرام پہ کر دینے، انہاں دیاں اکھاں دکھ دیاں پئیاں نے، اکھاں نو بیماری دا مسئلہ بن گیا، سرخ لال ہو گئیاں نے، پانی باندا پیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اکھاں بیمار علی دیاں نے، میں نے رب نے شفاواں والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔
علی کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ مولا علی جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار رحمت عالم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اپنی انگشت شہادت پہ لگایا، مولا علی کی دونوں آنکھوں پہ لگایا، فرمایا آنکھیں بند کر۔ مولا علی نے آنکھیں بند کر لی ہیں، جب دوبارہ کھولی ہیں صحابہ حیران ہیں، پہلے جو آنکھیں سرخی کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں، اب اللہ نے ان کا نور اور بڑھا دیا ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے۔ سرکار نے تھاپڑا ماریا، حضور نے جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا اے علی اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نا پیار کر دینے، تن آسرا اللہ تے اللہ دے نبی دائے، جا کے نہ کافرانوں دس دے کہ علی آ رہا، آپے نہیں آ رہا، رسول اللہ دا بھیجیا ہویا آ رہا ہے۔ پھر اللہ دے سونے محبوب دے غلام جدو گیا، اپنی تلواراں دے نال سب تو بڑا پہلوان مرحب نو دو ٹکڑے کر کے دسیا، او کائنات والیو میں نے اپنی تلوار تے مان نہیں، اے تھاپڑا مصطفیٰ دا چلدا پیا ہے۔ پھر اس سے جنگ دے اندر جدوں اس تلوار دے جوہر نو جبریل نے ویکھیا، جبریل امین بھی پکار اٹھے نے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں مل کے پڑھ لو، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے علی نے ساری زندگی اپنی کسے مہارت اور قابلیت تے انہاں فخر نہیں کیتا، بلکہ ہر وقت علل اعلان ای دعویٰ کیتا، میری جھولی وچ جو کچھ ہے وہ سونے مصطفیٰ دی خیرات ہے۔ پھر آخری گل میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا جدو آخری غسل مبارک حضرت علی دیندے پیاننا، آپ خود دستے نے غسل مبارک دا پانی جدو سارا غسل دے دیتا گیا، حضور دیاں پلکاں اے اکھاں دے جڑے وال ہوندے نا انہاں اُتے پانی دے قطرہ چمکدا پیا۔ میں سوچیا حضور دا آخری لنگر ملدا پیا، انہوں ہاتھ نال صاف نہیں کرنا، انہوں کپڑے نال اتھوں نہیں ہٹاؤنا۔ میں اگے ودیاں، اپنی زبان اپنے لب حضور دی اکھاں تے لائے نے، او پانی دا قطرہ اپنی زبان تے جذب کر لیا۔ آپ کہندے نے علم تے پہلے ہی اللہ نے حضور دے صدقے بڑھا دیتا ہی، پر جدو او حضور دا تبرک میری زبان نال لگا، اللہ نے میرے علم دے دروازے ہی کھول چھڑے نے، میرے سینے نو نور علی نور کر دیتا۔ اے او مولا علی نے تو پتا کہ 2-3 جمعے پہلے اسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بھی بیان کیتی آئی نا، کہ ساڈا یہی سبق ہے کہ ساڈی کسے نال نہ دشمنی ہے نہ کسے نال ویر ہے، اسی تے یہی نعرہ لانے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ نبی کا جو غلام ہے، اور بلکہ اس تو بھی اگے ساڈا نعرہ کہ ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، رل کے سارے جنتی جنتی دی صدا سارے لونی ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وہ سارے جنتی نے، سارے نال اللہ نے جنت دا اور اپنی بلائیاں دا وعدہ کیتا ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن عشق و محبت اور ادب والے پاسے شامل ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد